بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 381 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دعائے ہلاکت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الدعاء سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے ہمارے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص قبیلے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے کہیں دعائے ہلاکت فرمائی ہو، تو اس حوالے سے کوئی روایات ملتی ہیں یا نہیں ملتی، تو اسی پر ہمارا آج کا کلام ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونة 30 غداة يدعو على رعل وذكوان وعصية عصوة الله ورسوله قال انس نزل في الذين قتلوا بئر معونة قرآن قرأناه حتى نسخ بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک لوگوں پر بد دعا فرمائی جنہوں نے اصحاب بئر معونہ کو قتل کیا تھا۔ قبیلہ ریل اور ذکوان اور عصیہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت انس نے کہا کہ وہ لوگ جو بئر معونہ میں قتل ہوئے تھے، ان لوگوں کے حق میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے پڑھا، پھر منسوخ ہوگی، ہماری قوم کو پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث پاک تھی جو آپ نے سماعت کی اس حوالے سے، اور پھر اس بات میں بئر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام کے قاتلوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہلاکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، وہ اس میں دعائے ہلاکت کا ذکر کیا گیا، جس کے اصل واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ 4 ہجری سفر کے درمیان کی یہ بات ہے کہ بئر معونہ سے جو مکہ معظمہ اور اسفان اور علاقہ حذیل کے درمیان واقع ہے، تو اس میں جو ہے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بولے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمیں علم سکھانے کے لیے کچھ علماء دیے جائیں۔ اور اس علاقے میں ریل اور ذکوان اور عصیہ اور بنی لحیان یہ قبیلے آباد تھے، تو نبی علیہ السلام نے 70 قاری بھیجے جن کا امیر منذر ابن عمر کو بنایا۔ جب یہ حضرات بئر معونہ پر پہنچے تو ان قبائل نے بدعہدی کی اور عامر بن طفیل کی سرکردگی میں ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ صرف کعب بن زید نجاری بچے، وہ بھی آخری سانسوں میں۔ جب نبی علیہ السلام کے اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے ان قبیلوں پر 1 ماہ تک بد دعا فرمائی۔ اس طرح کہ فجر کی نماز کی جماعت میں دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھتے تھے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قنوت نازلہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ یہ امام بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، مگر ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ بئر معونہ کا واقعہ جنگ احد سے صرف 4 ماہ بعد ہوا۔ ابھی جنگ احد کے زخم ہرے تھے کہ بئر معونہ والوں نے یہ جو ہے نئے جو ہے اس کی وجہ سے زخم لگ گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے احد اور قبائل بئر معونہ سب پر ہی بد دعا فرمائی، کفار احد پر بھی اور ادھر
قبائل پر بھی۔ اچھا، کفار احد پر احد کے واقعات کی بنا پر اور ان قبیلوں سے بئر معونہ کے واقعات کی بنا پر، تو مطلب یہ کہ تمام واقعات ہی اس آیت کے شان نزول کا باعث ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا واقعہ بئر معونہ کا خلاصہ۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ابو البراء عامر بن مالک بن جعفر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کیا اور اس کی طرف یعنی اسلام کی طرف دعوت دی، تو اس نے نہ اسلام قبول کیا نہ ہی اس کا انکار کیا، اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ اپنے صحابہ کرام میں سے جو ہے کچھ کو آپ ان میں سے جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام میں سے بعض کو نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ ان کے اسلام کی دعوت دیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ دعوت قبول کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل نجد سے ڈرتا ہوں۔ ابو البراء نے کہا کہ میں ان کے لیے ضامن ہوں، آپ بھیجیں ان کو تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے حکم کی طرف بلائیں۔ تو منذر بن عمر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تاکہ وہ آپ کے پسندیدہ 40 صحابہ کرام کے درمیان شہید ہو، اور ان 40 میں سے حارث بن سما، حرام بن ملحان بنی عدی کے بھائی، اور عربہ بن اسما بن سلط سلمی، اور نافع ابن ورقہ خزائی، اور ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ لوگ پسندیدہ مسلمانوں میں سے ان میں موجود تھے۔ یہ چل پڑے یہاں تک کہ بئر معونہ پر اترے، اور بئر معونہ بنی عامر اور جراح بن سلیم دونوں شہروں کے درمیان یہ قریب ہے، لیکن جراح بن سلیم زیادہ قریب ہے۔ جب یہ صحابہ کرام بئر معونہ پر اترے، انہوں نے حرام بن ملحان کو نبی علیہ السلام کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ جب حرام بن ملحان عامر بن طفیل کی طرف پہنچا تو عامر بن طفیل نے خط کو نہ دیکھا اور حرام بن ملحان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے ان صحابہ کرام کی مدد کے لیے بنی عامر کو بلایا، تو انہوں نے اس کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابو البراء کے عہد کو نہیں توڑا جائے گا، اور ضمانت اٹھائی ہوئی ہے۔ پھر عامر بن طفیل نے بنو سلیم، اسبا، اور زکوان اور قارہ کو پکارا، تو انہوں نے عامر بن طفیل کی پکار کو قبول کیا، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام کو گھیرے میں لے لیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے سوائے کعب بن زید کے۔ اس کو بھی کفار نے یعنی ان کو بھی کفار نے اس حال میں چھوڑا کہ ان میں زندگی کی ایک رمق باقی تھی، لیکن وہ بچ نکلے یہاں تک کہ وہ خندق کے روز پھر شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے بئر معونہ کا وہ اصل واقعہ، اور بعض روایات میں 70 قراء کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ نے 70 قاریوں کو بھیجا، اور ان کے شہید ہونے کے بعد 1 ماہ تک ان کے لیے پھر جو ہے وہ شہید کرنے والوں کے لیے بد دعا آپ فرماتے رہے، اور اسی بد دعا کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت کے علاوہ ہے، دعائے قنوت میں وطروں میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس پہ اتفاق ہے عشاء کی نماز کے بعد جو وطر ہیں، لیکن اس قنوت نازلہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض ظاہریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قنوت نازلہ ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھنا یہ مستحسن ہے، چاہے کوئی مصیبت نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں اس چیز کا جو ہے وہ کھلے عام ذکر بھی کیا ہے، اور یہاں تک لکھا کہ قنوت نازلہ جو ہے یہ فعل حسن ہے، ہر فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد اس کو پڑھا جائے، صبح غیر صبح اور وطر کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو اب اس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن ہر نماز میں مستحب ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور بعض لوگ ہر نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اب بھی قنوت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صحابہ کرام ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے، اگرچہ مسلک ان کا یہی ہے کہ ہر فرض نماز میں قنوت پڑھنی چاہیے، لیکن فجر اور مغرب میں خصوصیت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں،
جبکہ احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا پڑھنا منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا اب کسی نماز میں بھی قنوت نازلہ کا پڑھنا یہ جائز نہیں، نہ ہی خوف اور نہ ہی عدم خوف میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کو 1 ماہ تک پڑھا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قنوت نازلہ پڑھنے پر لیس لک من الامر شیء فرما کر منع کر دیا۔ تو اب ہم قنوت نازلہ کو نہیں پڑھیں گے اور وہی قنوت پڑھیں گے جو وتر میں اللہ تبارک و تعالی نے دعائے قنوت کی صورت میں رکھی ہے، تو اسی کو پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ قنوت نازلہ کو اب نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس حوالے سے قنوت نازلہ منسوخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس کے منسوخ ہونے پر کچھ آثار احادیث کی صورت میں، یہ ایک طویل کلام ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پر ایک مستقل جو ہے وہ سبق قائم کیا جائے اور اس پر کلام کیا جائے۔ اگرچہ شواہد اس پر کثیر ہیں، لیکن مختصر طور پہ ہم آئندہ درس میں پھر اس کو پڑھیں گے کہ قنوت نازلہ جو ہے یہ پڑھنا صحابہ کرام کا معمول بھی نہیں تھا، اور یہ جو ہے وہ منسوخ بھی ہو چکی، اور اس کے منسوخ ہونے پر بھی آثار موجود ہیں۔ تو آج کے لیے ہم اپنے سبق کو یہیں پہ موقوف رکھتے ہیں، اور آئندہ جو ہے وہ سبق ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔